جب نعت پڑھو جو ہم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے پوچھا تو شہد کیسے بناتی ہے؟ عرض کی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہیں اور وہاں اگل دیتی ہیں، وہی شہد ہے۔ پوچھا پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں اور شہد میٹھا، تو یہ بتاؤ کہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ مکھی نے عرض کی کہ ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ چمن سے یعنی باغ سے چھتے تک راستے بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتی ہوئی آتی ہیں۔ شہد کی یہ لذت اور مٹھاس درود پاک کی ہی برکت سے ہے۔ کسی نے کہا وجہ تسکین جاں درود شریف ہے بسے بے بسا درود شریف، پھول کے رس سے کیوں نہ شہد بنے، پڑھتی ہیں مکھیاں درود شریف، شہد کی طرح نوع عیسیاں کو کرتا ہے نیکیاں درود شریف، بحر رحمت میں ڈوبنے کو رہے ہر گھڑی بر زباں درود شریف، مشکلوں میں ہو کیوں پریشاں جب ہے کسے بے کساں درود شریف، بلبلو گل درود پڑھتے ہیں پڑھتی ہیں تتلیاں درود شریف، چاہیے دید تو معظم پھر رکھیے ورد زباں درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواں صحابہ کرام کے نعتیہ اشعار اور ان کی وضاحت اس پروگرام میں بیان کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ یہ اشعار جو ہے ان کے ذریعے ہمیں عظمت رسول کا پتہ چلے، صحابہ کے عقائد کا پتہ چلے، شان مصطفیٰ کا پتہ چلے، اور ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی برکتیں حاصل کریں۔ بڑھتے ہیں حاجی شاہد صاحب کی طرف اور سنتے ہیں صحابی رسول کے نعتیہ اشعار۔ سیدی آج کن کے نعتیہ اشعار ہم سنیں گے؟ آج ان کے نعتیہ اشعار سنیں گے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان بھی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن بھی ہیں۔ اللہ، تین نسبتیں حاصل، تین نسبتیں ہیں، تین رشتے۔ اچھا، اور یہ بہت ہی زیادہ بہادر اور شمشیر زنی کرنے والے، دونوں ہاتھوں سے تلوار اسلام کے دشمنوں کے خلاف چلانے والے زبردست تیر انداز اور زبردست پہلوان تھے۔ سیر و سیاحت کا بڑا شوق تھا، شکار کرنا من پسند مشغلہ تھا۔ آپ بتائیں کیا نام؟ ان کا نام بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیا جائے۔ آپ کا نام ہے شیر اللہ، حمزہ۔ سبحان اللہ، حمزہ کے معنی بھی شیر۔ اور آپ ویسے اسد اللہ و اسد رسول ہی آپ کا لقب اللہ بھی ہے۔ کے شیر، رسول کے شیر، سبحان اللہ۔ اب شیر سے مراد وہ جانور شیر نہیں ہوتا، استغفر اللہ، سے مراد تو بہادری، کیونکہ شیر کسی سے ڈرتا نہیں۔ تو اس جیسے وہ طرح ماں کہتی ہے میرا بیٹا تو چاند ہے، تو چاند کا مطلب وہ آسمان والا نہیں، خوبصورتی، خوبصورت۔ پیارا لگتا ہے۔ تو حضرت سید الشہداء امیر حمزہ، آپ شہزادے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان عبد المطلب کے، اور وہ شہزادے ہیں حضرت ہاشم کے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال قبل آپ دنیا میں اللہ کے حکم سے آئے۔ ابو عمارہ اور ابو یعلا آپ کی کنیت ہے، اور سید الشہداء
اللہ رسول کے شیر بھی آپ کو کہا جاتا ہے. اور عاشقان رسول جو مدینہ جاتے ہیں تو غزوہ احد جہاں ہوا، جہاں سید الشہداء آرام فرما ہیں، امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری ضرور دیتے ہیں. امیر اور طیبہ امیر طیبہ امیر حمزہ، اور وہاں جا کر منتیں مانتے ہیں اور اللہ کریم بیٹی عطا فرماتا ہے، ان کے نام امیر حمزہ رکھتے ہیں. ان کا کلام سنیں گے ہم. اور یہ تو کئی واقعات ہمارے ارد گرد ہمیں بتاتے ہیں کہ جس نے جا کر وہاں یہ منت مانی ہے نا تو ان کو بیٹا عطا ہوا، اولاد نرینہ ملی، اور انہوں نے حمزہ نام بھی رکھا. دیکھیں وہ ان کی، یعنی جن سے اللہ کے محبوب پیار کریں، ہم کیوں نہ کریں. سبحان اللہ. اچھا، جن کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے جائیں، ہم کیوں نہ حاضری دیں. تو آپ کے قبول اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ شکار کر کے لوٹے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل، جاہلوں کا باپ، اب دیکھیں کہ اس کو ابو جہل کہتے ہیں، اس کی کنیت تھی ابو الحکم، مگر اس کے کرتوت ایسے تھے کہ اس کو کہا کہ یہ جہالت والا ہے یا جاہلوں کا باپ ہے. کیوں؟ سردار تھا، ذہین تھا، اسلام سمجھ میں نہیں آیا. جس کی سمجھ میں اسلام نہیں آیا وہ عقل مند نہیں ہے، جاہلوں کا باپ ہے. تو خیر، ابو جہل نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ استغفر اللہ برا سلوک کیا، گستاخی کی. یہ سنتے ہی آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے کمان جس پر رکھ کر تیر چلاتے ہیں وہ پکڑا اور حرم کعبہ میں پہنچے. اب وہ جہل کے رکھ کے سر پہ دیا، سر اس کا پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا. پھر فرمایا میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ. گھر آئے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، تم تو قریش کے سردار ہو، دین بدلو گے؟ شیطان تو نامراد ہے، نیکی کرنے کب دیتا ہے؟ وہ اسلام قبول کرے گا. اسلام قبول کر رہے ہو تو بہت بڑی نیکی ہے نا، ساری نیکیوں کی بنیاد ہی یہی ہے. ایمان نہیں ہوگا تو کسی نیکی کا فائدہ نہیں ہے. اچھا، آپ پوری رات بے چین ہیں، مضطرب ہیں، اور صبح ہوتے ہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور بتایا کہ یہ صورتحال ہے، میری کیفیت یہ ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اب جیسے توجہ فرمائی، اسلام کی حقانیت اور سچائی آپ نے بتائی تو دل کی دنیا بدلی اور ایمان کا جو نور تھا وہ دل میں روشن ہو گیا اور آپ کے زبان سے جاری ہوا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. سبحان اللہ. اب شعر و شاعری سے بھی آپ کا شغف تھا. اب دیکھیں کہ اسلام سے پہلے شعر و شاعری کا انداز کچھ اور تھا. اب جب قبول اسلام کیا تو اب اللہ کی شان بیان ہوگی، اب رسول پاک کی نعتیں بیان ہوں گی، اب نصیحت کی باتیں بیان ہوگی. دیکھیں شعر اچھے بھی ہیں، شعر برے بھی ہیں. اگر استغفر اللہ اس کے اندر عورتوں کا ذکر ہے، گندی باتوں کا ذکر ہے تو فضول ہے، اور اگر اس میں ملت کی باتیں ہیں، اسلامی قوم اور ملت کی، تو درست ہے. اچھا، کوئی نصیحت کی باتیں درست ہے، اور اگر اس میں صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے، غوث اعظم کی اور اولیاء کی شان بیان ہو رہی ہے، پھر کیا کہنا بھائی. اور اگر اس کے اندر شان مصطفیٰ کا اظہار ہو پھر تو کیا کہنا، اور حمد الہی ہو تو کیا کہنا. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ آپ اشعار کی صورت میں جو ہے وہ حمد کہہ رہے ہیں، نعت کہہ رہے ہیں، تو آپ اس کی جگہ ذکر کر لیں یا کوئی اور، تو یہ عمل جو ہے اشعار کی صورت میں حمد کہنا یا اشعار کی صورت میں نعت کہنا، یہ تو صحابہ کی سنت ہوئی، تو بالکل. یہ بھی درست ہے. ویسے تو سارے صحابہ وہ نعت خواں ہی تھے، مگر جو باقاعدہ جنہوں نے وہ ایک پورا جو الفاظ کے وہ ہوتے ہیں وہ ردیف و قافیہ اور سارا پورا اہتمام کر کے جو نعت خوانی کی اور اشعار بیان کیے، وہ صحابہ بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں. صحابیات بھی ہیں بلا شبہ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کلام تو آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی ہے. سبحان اللہ. انہوں نے بھی دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اشعار کہے تھے. الحمدللہ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ. تو اسلام لانے کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشعار کہے، حمدت اللہ حین ہدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیف. میں اللہ پاک کی حمد کرتا ہوں. دیکھیں اللہ کی حمد کر رہے،
میں اللہ پاک کی حمد کرتا ہوں جس وقت کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت دی. لدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بہم لطیف، وہ دین جو عزت والے رب کی طرف سے آیا، جو اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ، کیا شان ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور دین اسلام کی. تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دین اسلام کی نعمت پر شکر ادا کیا، اور ہمیں اللہ کی نعمتیں یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. یا چاہے دل سے کریں یا زبان سے کریں، دل میں تو ہر وقت یہ احساس رہنا چاہیے میں مسلمان ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں انسان ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. مجھے وہ جانور بھی بنا سکتا تھا بلا شبہ، تو اس نے نہیں بنایا، انسان بنایا، اس کا شکر ہے. ہاتھ پاؤں آنکھ ناک زبان کان دل دماغ سلامت ہے، جبھی تو میں زندہ ہوں، جبھی تو میں نارمل ہوں، اللہ کا شکر ہے. حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، عشق سلطان جہاں، عشق سلطان جہاں سینے میں پنہاں کر دیا، عشق سلطان جہاں سینے میں پنہاں کر دیا. دوسرے شعر میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رب کی صفات کا بیان کیا کہ اللہ عزیز ہے، غالب ہے، طاقت والا ہے. یہ دین کسی کمزور کا دین نہیں، رب عزیز کا دین ہے جو سب پر غالب ہے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید لکھتے ہیں اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذی اللب الحصیف، جب اسلام کے احکام کی ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو باکمال عقل والوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. واقعی کلام میرے رب کا جو ہے ایسا ہے کہ سمجھ میں نہیں بھی آتا تو آنسو جاری ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور وہ کمزور دل والے نہیں، کمال عقل والے بھی جو ہیں ان کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کریم ہمیں قرآن پڑھنے والا اور اس کا فہم لینے کی توفیق دے کہ ہم قرآن کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں. آج کل اردو کمزور ہوتی جا رہی ہے، وہ انگلش کے چکر میں اردو سے بھی جا رہے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خیر، اب اردو کمزور ہے تو چلیں بھئی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، تفسیر صراط الجنان آسان زبان 10 جلدوں میں تفسیر، اور امیر علیہ سنت نے اس تفسیر کو اس دور کی بہترین اردو تفسیر قرار دیا. ہر جلد میں 3 پارے ہیں اور ایپ بھی موجود ہے اس کی، بھائی فری آف کاسٹ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور لاکھوں ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں اور غالباً سینکڑوں اس کو مکمل پڑھ چکے ہیں. پھر بک مارک اور دیگر اس کے فوائد. اچھا، تعلیم القرآن ہے ماشاءاللہ تفسیر، وہ پڑھیں. معرفت القرآن، کہ جی بھی ایک تفسیر کافی نہیں، آپ نے اتنی تفسیریں کیا کرنا ہے اس کا. اللہ کے بندے، یہ تفسیر جو نا ان میں فرق ہے، اس کے انداز میں. کھانا ہی ہے نا، ہر ایک کا ٹیسٹ مختلف ہوتا ہے. جو حلوہ ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ بنیادی تو گندم ہی ہے نا، سوجی گندم سے ہی آتی ہے، روٹی بھی اس سے بنتی ہے، پزا بھی اس سے بنتا ہے، پراٹھا بھی اس سے بنتا ہے، سوجی اور میدا بھی اور بسکٹ بھی اسی سے ہی بنتے ہیں، لیکن سب کے ٹیسٹ اور فوائد مختلف ہیں. تو خیر، تفسیر صراط الجنان یہ پڑھیں، موبائل میں لے لیں بھائی، فارغ وقت تو اس کو پڑھتے جائیں، انشاءاللہ فہم قرآن اللہ نصیب کرے گا. تعلیم القرآن کو ذرا شارٹ کیا گیا، مختصر کیا گیا ہے ایز کمپیئر ٹو صراط الجنان. ویسے تو تفسیر قرآن کی 50 جلدیں لکھی ہیں ہمارے علماء نے. کیسے پڑھ سکیں گے، ہیں بھی عربی زبان میں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اردو پڑھ لو بھائی، یہ تو پڑھ لو. اچھا، پھر تعلیم القرآن کو مختصر کیا گیا. معرفت القرآن جو ہے اس میں ہر لفظ کا ترجمہ دیا گیا ہے، لفظی ترجمہ جس کو کہیں، لفظی ترجمہ بھی ہے، بامحاورہ ترجمہ بھی ہے. اس آیت کا ٹاپک کیا ہے، ہاں اس کا ٹاپک، اس کا ہر آیت کا، قرآن کی ہر آیت میں کچھ بیان کیا جا رہا ہے نا.
اور اس کو پھر کلر کے ساتھ آپ اس کو لے کر تو دیکھیں پڑھیں تو صحیح یار. زبردست. پھر یہ تو ہے کہ کہاں کیا ٹاپک چل رہا ہے، اور لفظی ترجمہ بھی. لفظی ترجمہ بھی زبردست. اچھا پھر اللہ پاک خیر فرمائے، اس کی توفیق ملے ہم اس کو پڑھیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن یاد کرنے والوں کے لیے بھی آسان ہے، سمجھنے والوں کے لیے بھی آسان ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے عربی کے 2 لفظ آ گئے تو میں مفسر بن گیا. مفسر بننے کے لیے علوم چاہیے. تفسیر نعیمی کا جو وہ تمہید مفتی صاحب نے باندھی وہ پڑھیں پہلے، وہ اردو وہ پڑھنی آئے گی پہلے، وہ علوم تو بعد میں. بھائی جو مفسر بعض بن جاتے ہیں واقعی سوشل میڈیا پہ، شاید ان علوم کے نام اور اس کا تلفظ بھی نہیں نہیں آتا ہوا کیا ہے. تو شرافت سے یہ تفسیر پڑھ لو بھائی، تو آپ انشاءاللہ قرآن کا فہم میرا رب چاہے گا تو عطا کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے وہ اسلام سے اس کا سینہ کشادہ کر دیتا ہے. فہم میں یہ بھی ہوتا ہے، جیسے ابھی بات چل رہی ہے کہ فرمایا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہ با کمال عقل والوں کے آنسو بہتے ہیں، تو سمجھ آئے گی تو اس سے بھی ایک رکت پیدا ہوگی. جیسے کہا گیا، ایک ادب بیان کیا گیا کہ جہاں جہنم کا ذکر ہے تو اس وقت ایک رکت یعنی خوف خدا کی کیفیت طاری کرے. جنت کا ہے تو اس میں شوق اپنے دل میں پیدا کرے. تو جب ترجمہ پڑھیں گے تو پھر یہ آسان ہو جائے گا. اب غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اہتمام کے ساتھ فرما رہا ہے جہنم کے عذابات کا، اور ہم خالی اس کو پڑھتے ہوئے چلے جائیں، ہمارے پہ کیفیت ہی مرتب نہیں ہو رہی. کیسی عجیب بات ہے. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتیں بتا کر شوق دلا رہا ہے، ہم پر کوئی کیفیت ہی مرتب نہیں ہوتی. بھائی تفسیر پڑھو نا یار. ہاں یہاں غلط فہمی نہ ہو جائے کہ وداؤٹ تفسیر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی قرآن تو بغیر پڑھے گھر میں رکھ لیں اس کی بھی برکت ہے، اور جب بھی زیارت کریں جب بھی وہ ثواب ملے گا. اور اگر پڑھیں گے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. الف لام میم حدیث پاک میں ہے کہ 30 نیکیاں ملیں گی. بتائیں معنی کیا ہے اس کا؟ واللہ ورسولہ اعلم. پھر اس کا ثواب حدیث میں بیان ہوا نا کہ الف یہ الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، تو 10 جمع 10 جمع 10 30 نیکیاں کہاں سمجھ میں آتی ہیں بھائی؟ یہ تو اللہ رسول کے درمیان راز ہیں. تو خیر قرآن پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اللہ نصیب فرمائے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے اشعار میں کہہ رہے ہیں رسائل جاء احمد من ہداہا بآیات مبینات الحروف. وہ احکامات جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لائے ہیں وہ ہدایت پر مبنی ہیں. ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی طرف جانے والا سیدھا راستہ، صراط مستقیم. اچھا ایسی آیات جن کے حروف روشن ہیں. سبحان اللہ. اب روشنی نظر نہیں آ رہی تو پھر علاج کرنا چاہیے، اس کا بھی اس کا بھی اس کا بھی، عقل کا بھی دل کا بھی اور آنکھوں کا بھی. کسی نے کہا درود و سلام اس شہ انبیاء پر اتارا ہے قرآن جن پر خدا نے، وہ قرآن کے جس کی بلیغ آیتیں ہیں، خفی و جلی حکمتوں کے خزانے، کتاب مبین جن کو روح الامین خاتم المرسلین کی طرف لے کر آئے، وہ وحی الہی کے جس کی حفاظت کا ذمہ لیا آپ رب علا نے، وہ مجموعہ خیر روشن صحیفہ بٹھایا ہے اسلام کا جس نے سکھایا ادب جس نے خیر الورا کا، سکھایا ادب جس کا خیر الورا نے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کا ادب سکھاتے ہیں تو قرآن حضور کا ادب بتاتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پڑھ لیں سورہ حجرات کو. تو حضرت سید الشہداء قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو بیان کر رہے ہیں. کیا شان ہے قرآن کی. اور قرآن سنا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں، شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں. یہ شان میرے نبی کی سورہ ابراہیم میں بیان ہوئی ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را یہ ایک کتاب
کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ تو اللہ پاک کی توفیق سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو کفر و گمراہی کے اندھیروں سے نکالتے ہیں، ایمان اور ہدایت کی روشنیوں سے معمور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے شہزادے آپ شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، ہر شے میں ہے تیرا جلوہ، تجھ سے روشن دین و دنیا، ہر شے میں ہے تیرا جلوہ، تجھ سے روشن دین و دنیا، بانٹا تو نے نور کا باڑا، بانٹا تو نے نور کا باڑا، بانٹا تو نے نور کا باڑا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے بغیر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کے بغیر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بغیر کوئی رب تک پہنچ نہیں سکتا۔ بے شک قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی ہے نا، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، کہ محبوب آپ ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ تو آپ کا ہادی ہونا اس آیت مبارکہ سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، یہ آیت مبارکہ جو بھی آپ نے پڑھی اس سے بھی بالکل واضح طور پہ ظاہر ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہادی ہیں ہی، اور آپ کے وہ نظر کرم سے صحابہ بھی ہادی بنے۔ وہ حدیث پاک میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، سبحان اللہ، یعنی میرے صحابہ میں سے جس کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، آقا مرحبا، مکی مرحبا، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، آقا مرحبا، مکی مرحبا، ہادی مرحبا، مدنی مرحبا۔ پتہ چل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا بازبان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کریم ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نعت پڑھو